بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج آپ کے لیے دو انتہائی اہم خبریں، ایک مکالمہ اور ایک میڈیا ٹاک آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ویسے تو بہت سے لوگوں نے وہ دکھائی بھی ہوگی، لیکن یقینی طور پہ جو پوائنٹس، جن نکات پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچاؤں گا، وہ یقینی طور پر آپ نے ابھی تک ان پر غور نہیں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی ویلاگ کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، تو انہوں نے بھی ایک کہا کہ جیل میں جاؤ تو ایسے جاؤ کہ مطلب آپ کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ جیل میں جاؤ تو ایسے جاؤ کہ وہاں جج کو جانا پڑے، وہاں اپنی عدالت جو ہے اس کو موو کر کے آپ کی جیل کے کمرے میں لے کر آنی پڑے۔ مطلب یہ بات ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی اہم شخصیت ہیں۔ ویسے تو یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، میں اگر سچ بتاؤں، اگر اپنی صحافت کی نظر سے بات بتاؤں، تو یہ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، یہ لوگ جتنی حد تک گر سکتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں، یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھیں، ایک بات ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، قرآن کی آیت پر آپ کا بھی بھروسہ ہے، ہم سب کا بھی بھروسہ ہے، بلکہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک یعنی کہ جو یہ کتابیں ہیں، 4 کتابیں، آسمانی کتابیں یا جتنے بھی صحیفے ہیں، ان پہ یقین اور اعتماد نہ ہو۔ اس کی ایک وہ ہے، آیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ ہر چیز کا مالک جو ہے جس طریقے سے ہے، اسی طریقے سے عزت اور ذلت کا مالک بھی میرا خدا ہے۔ تو بیسیکلی ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ گرائیں گے خان کو، جھکائیں گے، لیکن یہ خود ہی خان کی شان اتنی بڑھا دیتے ہیں، اور وہ یقینی طور پہ میرے مالک کی طرف سے ہے۔ اچھا، میں ابھی اس لیے میں اتنی تمہید باندھنے کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ اس وقت جتنا بھی میڈیا ہے، بالکل حقیقی طور پہ وہ فضلہ خور میڈیا بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی چینل ہو یا کوئی بھی بڑے اینکرز ہوں، نام میں کسی کا نہیں لینے والا، لیکن یقین کیجئے کہ حق کی آواز کوئی بھی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو چینلز کے لوگ ہیں یا ویلاگرز ہیں، وہ پھر بھی حق کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو بڑے لوگ تھے، وہ جو بڑی دکان تھی، وہ پھیکا پکوان اس ٹائم تک ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو خصوصی طور پہ جو آج کے معاملات ہوئے، ایک یعنی کہ وہ جو سائفر کے حوالے سے ایک عدالت جو تھی، سیکرٹ ایکٹ کی جو عدالت تھی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، وہ باقاعدہ طور پہ، ویسے تو اس کا وجود ہی بالکل ابھی کچھ چند ہفتے پہلے ہوا ہے، لیکن آج ان کے جج جو تھے، جج ابو الحسنات اور محمد ذوالقرنین، آج ان کو کل نوٹیفیکیشن نکالا گیا اور کل ہی اس عدالت کو منتقل کر دیا گیا تھا شام کو، اور آج 11 بجے وہاں سماعت ہونی تھی۔ بہرحال سماعت ہوئی، میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے۔ شیر افضل اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا۔ پی ٹی آئی وکیل شیر افضل کا جج ابو الحسنات ذوالقرنین سے کمرہ عدالت میں مکالمہ۔ کیا آپ کو عدالت اٹک جیل میں لگانے کا NOC ملا تھا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، بڑے دبنگ شخصیت رکھتے ہیں، بڑے دبنگ طریقے سے بات کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ان سے پوچھا، مجھے اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کرنے کا NOC ملا تھا؟ یہ جج نے جواب دیا، جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے۔ کیا آپ سے، یہ دوبارہ اب شیر افضل صاحب ان سے مکالمہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، کیا آپ سے حکومت نے اٹک جیل میں سماعت منتقلی پر رائے لی تھی؟ پی ٹی آئی وکیل شیر افضل، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مجھ سے حکومت نے سماعت اٹک جیل منتقلی پر رائے نہیں لی۔ یہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ مجھ سے اس بارے میں، یعنی کہ وہ جو جیل میں منتقل کی جا رہی تھی عدالت، اس پہ کسی قسم کی رائے نہیں لی گئی۔ یہ جج کا کہنا تھا، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے مینیج کی جا رہی ہیں۔ حکومت جو ابھی نگران حکومت آئی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی کا پلندہ ہی ہے۔ پہلے کیونکہ پہلی جو ہماری پچھلی حکومتیں تھیں، وہ تو کہتی تھی سائفر ہے ہی نہیں، اور اگر ہم ان کی بات ٹھیک مان لیں تو پھر اب دیکھیں، اگر سائفر ہے ہی نہیں تو پھر گم کیا ہوا ہے۔ اچھا خیر، پھر اس کے بعد مطلب یہ ہو گیا، تو پھر جب گیا کہ آپ نے کیسے اٹک جیل منتقل کر کے کیس کی سماعت کر لی؟ جب انہوں نے انکار کیا تو پھر یہ وکیل جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے کہا تو پھر کس طرح مطلب آپ نے اٹک جیل منتقل کر کے سائفر کیس کی سماعت کر لی؟ تو ان کی طرف سے یہ جواب آیا کہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث اٹک جیل میں سماعت کی۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جج کی بات بالکل ٹھیک ہے، قابل قدر ہے ہمارے لیے، مطلب آنریبل ہیں، ہم کسی بھی صورت ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتے، لیکن مجھے ایک چیز یہ ادھر اس پوائنٹ کو آپ پاکستانی آپ سوچیں کہ سیکیورٹی کے معاملات پہ جب عمران خان خود بولتا رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے، میرے آپ آن لائن لنک کے تھرو
مجھ سے مطلب آپ کر لیں، میرے لیے بہت سے پرابلمز ہیں، میرے لیے آنا جانا ایشو ہے. وہ ان کے لیے بہت سے پرابلمز تھے بھی صحیح، ان کی جان کو خطرہ تھا. بقول وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں 15 سے 18 مارچ کے دوران وہ جو ایک معاملہ بھی ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں، بہت مسائل بھی ہوئے تھے، اس کے بعد ان پہ بے شمار مقدمات بھی بنے، بہت سارے کارکنان پہ بھی مقدمات بنے. لیکن اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، یہ آپشن دیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر آن لائن پیشیاں ہوتی ہیں، آپ مجھے اس طریقے سے کریں تاکہ کسی کے بھی جو اتنے زیادہ وسائل حکومت خرچ کرتی ہے، پولیس پہ، ایف سی پہ، رینجرز پہ، ان کے کھانے آ رہے ہیں، ڈیفینیٹ سی بات ہے صبح سے لے کے شام تک لوگ، کبھی سردی ہے تو سردی میں، اگر گرمی ہے تو دھوپ میں ٹھہرے رہتے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کی چیزوں کو ختم کریں، یہ جو آپ ایفرٹ ہے کسی اور چیز پہ لگائیں اور مجھے آن لائن کی فیسلٹی دی جائے. تو لیکن جب اس دفعہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے یہ بات کی کہ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنیاد پہ، تو معاملہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب صرف آپ نے اگر لیٹس سپوز عمران خان، میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کے بعد مجھ پہ کسی قسم کے فتاوی لگ جائیں، لیکن میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہے کہ یہ موبائل ہے تو آپ موبائل کو بھی کہیں کہ نہیں یہ موبائل نہیں ہے، آپ اس کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ، یہ روٹی ہے، کھانے کی چیز ہے، کوئی آپ اس طرح کا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال یہ چیز ہو گئی. جج صاحب کی جو ریمارکس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان پوائنٹس پہ اب تک کسی نے بھی بحث یقینی طور پہ نہیں کی ہوگی، اور میں جب اس کو پڑھا تو مجھے بڑا وہ امیزنگ سا بھی لگا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے ہر ویور تک یہ چیز پہنچاؤں گا. اس کے بعد پھر دوبارہ شیر افضل نے ان سے کہا کہ آپ نے آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا. وکیل شیر افضل مروت نے کہا کیا آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش کر کے اپنا حکم نامہ واپس لیا؟ یہ بھی وکیل شیر افضل مروت نے کہا میں نے اپنا حکم نامہ واپس نہیں لیا. یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے یہ بات کی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کلیئر کر دوں کہ یہ مکالمہ تھا ان کے درمیان، بڑا دلچسپ مکالمہ تھا، بڑی تہذیب کے دائرے میں یقینی طور پہ بات ہو گئی تھی، کیونکہ آگے آنریبل جج تھے اور یقینی طور پہ ان کے ساتھ بڑی عزت دار اور احترام سے بات کرنی چاہیے، بلکہ کسی سے بھی بات کرنی چاہیے تو اور عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے. لیکن اس چیز سے آپ لوگوں نے جو ایک چھوٹا سا مکالمہ میں نے آپ کے آگے پیش کیا ہے، اس چیز کو آپ اگر دیکھیں، آج عمران خان کیونکہ جیل کے اندر ہے تو اس کو سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب یہی عمران خان کہہ رہا تھا، کیونکہ اب باہر نکلنا تھا، شاید لوگ جمع ہوتے نہ ہوتے، میرا نہیں خیال کہ اب جمع ہوتے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان باہر کی فضا تو دیکھ لیتا، لیکن اس کو اس کے خلاف کام کرنا تھا. اور جب یہی عمران خان آن لائن لنک کے تھرو کہتا تھا میں پیش ہونا چاہتا ہوں، جبکہ عدالت میں پاکستان کے اندر یہ سہولیات موجود بھی ہیں پوری دنیا کی طرح، لیکن اس وقت اس کی ہر اس درخواست کو رد کیا گیا. بہرحال آگے چلتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں نے پچھلے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جو بہن ہے علیمہ خان، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آئیں اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. آپ کو ان کے چند نکات میں پیش کرتا ہوں. خان صاحب کو دیکھ کر تسلی ہو گئی. ایک بہن اپنے بھائی کو جب دیکھتی ہے تو یقینی طور پہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ بڑی اچھی صحت میں ہیں، وہ خوش تھے اور فٹ لگ رہے تھے. علیمہ خان انہوں نے کہا سالوں کے بعد وقت ملا ہے کہ یہ اب علیمہ خان اپنے بھائی کا بتا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی. انہوں نے کہا سالوں کے بعد وقت ملا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہوں، اور دوسری بار قرآن پاک، قرآن کریم، قرآن شریف، قرآن کو شروع کیا. تو یہ علیمہ خان نے بتایا. اس کے بعد کہا ہے خان صاحب کو جو بھی ماحول دے دیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی کوئی اتنا اچھا ماحول نہیں تھا، لیکن اگر کوئی اس طرح کا یا اس طرح سے زیادہ برا بھی ماحول دے دیں گے تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا جانتے ہیں. وہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ بھی رکھتے ہیں، اسپورٹس مین شپ بھی کرتے ہیں، اس عمر میں بھی آ کے ایکسرسائز کرتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے بڑا فٹ رکھا ہوا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی. اور ایک بہن اپنے بھائی کو جتنا زیادہ جانتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا نہیں جان سکتے. چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل انتظامیہ سے بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. بہت خوبصورت بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب نواز ہو، شہباز ہو، ہماری مریم بی بی ہوں، زرداری ہو، تو انہوں نے ہمیشہ شکایتیں کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو لوگ پاکستان کے ہیں ہی نہیں، یہ تو اپنے آبائی گاؤں لندن کے ہیں، جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، بہت اچھا موسم ہوتا ہے، اور یہاں جیل میں ان کو گرمی لگتی ہے، تو وہ ہر وقت شکایات کے انبار لگا دیتے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو شکایات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے جو شکایات ہیں، وہ وکلا کرتے ہیں. وہ وکلا چاہتے ہیں کہ وہ ایک کیٹیگری کی جیل میں رہیں. عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی شکایت نہیں. آج سلمان صفدر نے بھی ایک بات کی کہ جیسے ہی ہم نے بات کی کہ آپ کو وہ مرغن غذائیں مل رہی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو پہلے ویک جو تھا میں نے وہ دال کھائی، مسلسل دال کھائی، اور لیکن اس بات کو چھوڑو، یہ میرے لیے کوئی زیادہ اہم ٹاپک نہیں ہے. مطلب بڑا کلیئر انہوں نے یہ مینشن کر دیا.
اور آپ کو پتہ ہے جھوٹ جو ہوتا ہے نا، جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ تو ہمیشہ سامنے آنا ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ تمام چیزیں جو لوگ آپ کو ادھر ادھر سے بتاتے ہیں تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ خیر آگے چلتے ہیں، ان کی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اس جیل میں کسی کوٹھڑی میں بھی 100 سال کے لیے ڈال دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایڈجسٹ بھی ہو جاؤں گا، مجھے کسی سے شکایت بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے 100 سال بھی اگر کسی کوٹھڑی میں اگر میری زندگی ہے تو ڈال دیں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس آزادی میں رہ لوں گا بجائے اس کے کہ باہر نکل کر ظلم کے نظام میں ایک دن بھی گزاروں۔ یہ بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ بہت بڑا پیغام دے دیا انہوں نے اپنی قوم کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پیغام ہے کہ جو شاید بات بڑی ہو جائے گی، بس میں اتنا بتا دوں گا کہ اپنی قوم کو آزادی کے لیے جد و جہد، ایک اچھے طریقے سے پرامن جد و جہد کے لیے ایک بندہ جو ایگری کر سکتا ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے، وہ میرے خیال میں یہ سب سے سالڈ اور بہترین پیغام وہ دے چکا ہے۔ اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنی بہن علیمہ خان سے جیل میں ملاقات میں خصوصی پیغام، اب وہ خصوصی پیغام کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو باتیں تھیں وہ چھپے پیغام تھے، وہ ایسے پیغام تھے اخذ کرنے آپ نے، جیسے کسی بھی چیز کی تفسیر یا تشریح کی جاتی ہے۔ اب جو ہے امپورٹنٹ بات کہ انہوں نے جو خصوصی پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ سائفر صرف 3 لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ جتنا بھی ڈرامہ، بیسیکلی انہوں نے کہا یہ جتنا بھی ڈرامہ ہے، سائفر تو ایک حقیقت تھا، سائفر کو تو وہ تسلیم کرتے تھے، اس کے حوالے سے تو وہ ڈی مارچ دے چکے تھے، اور وہ ان کی اپنی ہی حکومت میں۔ اس کے بعد جب شہباز شریف کے دور میں NCOC کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کا یعنی کہ ایک سب سے بڑی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بھی جو پچھلی حکومت میں کیے ہوئے منٹس آف میٹنگ تھے ان کو دہرایا گیا، اور انہوں نے کہا ہم پچھلی ہر بات سے اتفاق کرتے ہیں، جس پہ ہمارے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے اور ہمارے ہر دل عزیز اور ہمارے یعنی کہ ہمارے ملک کی جو بقا کے لیے ہمارا ادارہ جنگ لڑ رہا ہے، آرمی، اس کے DGISPR نے، جنرل افتخار بابر نے بہت خوبصورت قسم کی پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ہم نے ڈی مارچ بھی دیا، اور ڈی مارچ دیا تھا۔ ڈی مارچ کیوں دیا جاتا ہے؟ ڈی مارچ تب دیا جاتا ہے جب آپ کو کسی بھی باہر کے ملک کی طرف سے بھیجا گیا سائفر جو ہے وہ یا کوئی بھی بات ایسی ناپسند ہو تو اس پہ ڈی مارچ بیسیکلی ایک احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے بڑے اچھے الفاظ میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دے کہ سائفر 3 لوگوں کو، 3 لوگوں میں انہوں نے باقاعدہ نیمز لیے، بالکل میں نیم لینے میں آپ نہیں سمجھتا، ایک پبلک کا میسج ہے کہ ایک جنرل باجوہ جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، 6 سال انہوں نے یقینی طور پہ یہاں بادشاہی کی ایک قسم کی، عمران خان کے دور میں بھی وہی سب حال ہی نال تھے، عمران خان تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈمی تھے اس وقت، وہ خود بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں غلطی بھی مانتا ہوں، بہرحال وہ ان کی باتوں کو چھوڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ڈونلڈ لو جو امریکن ہے اس کے حوالے سے، اور تیسرا امریکن ایمبیسڈر، یعنی کہ ان 3 کو بچانے کے لیے علیمہ خان کے بقول انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ان 3 کو بچانے کے لیے یہ سائفر کا یہ جو کیس کا ڈرامہ بنایا گیا ہے، کیس کا، سائفر ڈرامہ نہیں ہے، سائفر کے بارے میں حقائق ہیں، اور ہمارے ادارے جب بول رہے تھے کہ حقائق ہے، انہوں نے ڈیمارچ دیا تو ہم اس چیز کو کسی بھی صورت نہیں جھٹلا سکتے۔ ہاں PDM جھٹلاتی ہے، اور PDM نے جھٹلایا ہے، PDM نے کہا کاغذ کا ٹکڑا ہے، PDM نے کیا کیا باتیں کی ہیں، اس کے بعد اب چوری کا بھی الزام لگا ہوا ہے بہرحال، جس کے حوالے سے انہوں نے اب ریکور بھی کرنا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چیئرمین PTI کا موقف ہے کہ سائفر کیس پبلک ہونا چاہیے اور تمام دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے، پچھلے میرے ہر پوائنٹ سے جو اگلا پوائنٹ ہے، علیمہ خان نے جو گفتگو کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہ وہ خوش بھی ہوئی، سارے معاملات بھی کیے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو پبلک ہونا چاہیے۔ یار مجھے بھی یہ لگتا ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے کہ عمران خان اس میں بھی گلٹی نہیں ہے، یقینی طور پہ گلٹی نہیں ہے۔ اگر وہ گلٹی ہوتا وہ کبھی بھی نہ کہتا پبلک، کیونکہ جیسے ہمارے پرانے چور ہیں، بڑے تاریخی چور ہیں، جیسے وہ اب لندن میں جا چکے ہیں کچھ لوگ، آپ کو پتہ ہے ان کا آبائی گاؤں ہے، وہ تو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی نا مطلب یہ چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو بات ہے کہ سائفر کے معاملے پر پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، علیمہ خان بالکل یہ پرانی بات ہے، ہم فیملی والے چیئرمین PTI کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ان کی بہنیں کھڑے ہوں گی بھی صحیح، اگر کسی نے ہمیں بھی جیل میں بھیجنا ہے یا بھیجنا چاہتا ہے تو ہمیں بھی اٹک بھیجتے ہیں، یقینی طور پہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اور بھی بہت لوگ ہیں جو اٹک جا کر کہیں گے کہ ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں، یہ بات بھی سچ ہے، ان کے کارکنان آج بھی کہتے ہیں اگر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے نا صرف سامنے، اور وہ دھوپ ہو، بارش ہو، ٹھنڈ ہو، کوئی طوفانی موسم ہو، لیکن اگر ان کا جو رہنما، ان کا لیڈر ان کے صرف سامنے جیل میں بھی کھڑا رہے، پڑھا رہے، لیٹا رہے، سویا رہے، قرآن پڑھتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے، صرف ان کو شیشے کی طرح نظر آئے، اس کی آواز بھی نہ آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے سننے
اور اس کی دیدار کی خاطر وہ جیل میں بھی سالوں سال پڑا رہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ حقائق ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھٹو جو تھا نا, بھٹو وہ کسی دور کا یقینی طور پہ ہوگا, لیکن اب اس دور کا اگر کوئی قائد ثانی ہے نا تو وہ یہی شخصیت ہے عمران خان. میں لوگوں کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں, میں اوپینین اپنا دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک سروے کرتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پہ, ہمیں سینکڑوں لوگ ملتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں بولتے, انہیں کہتے ہیں یار ہم ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بن جائیں گے. تو ہم اس لیے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, 70 سے 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. خیر وہ لوگ آتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پورا پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ وہ جیل میں ڈال سکتے ہیں تو وہ چلے بھی جائیں گے. سن رہے ہیں کہ کیا پتہ 4-5 مہینے انہیں مزید جیل میں رکھا جائے گا. علیمہ خان نے بتایا, وہ کہتے ہیں ہم ہر چیز برداشت کر لوں گا, ڈال دو جتنی مرضی دیر میں ڈالنا ہے. مطلب عمران خان کا آخری میسج یہ تھا کہ میں کسی بھی صورت نہ کوئی ڈیل کرنے لگا ہوں, نہ میں ہار ماننے لگا ہوں, میں صرف اور صرف اس قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں. اور وہ یہ اس وقت سمجھتے ہیں, یہ عمران خان کا بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, عمران خان سمجھتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ ظلم کا نظام ہے, میں اس میں جیوں, یہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس جیل میں ہی پڑا رہ جاؤں. یہ آخری بات تھی. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اور اس طرح کے کچھ نکات, کچھ پوائنٹس لے کر آپ کے سامنے دوبارہ سے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.